بات تو ہو سکتی ہے لیکن تبلیغ نہیں ہے۔ وہ لوگ غور کریں جو 40 دن کا چلہ لے کر جاتے ہیں، وہ لوگ بھی غور کریں جو 3 دن کی جماعتیں لے کر جاتے ہیں اور وہاں کتاب و سنت کو چھوڑ کر ایک ملا کی، مولوی کی لکھی ہوئی کتاب وہاں پڑھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، ایسنس ہے، کتاب و سنت کا مغز ہے اس کتاب کے اندر۔ وہ ذرا غور کریں کہ وہ اپنی جماعت کا نام رکھتے تبلیغی جماعت، کتنوں کو تم نے مسلمان کیا ہے؟ اس جماعت کا نام وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت ہے، کتاب کا نام رکھا تبلیغی نصاب، تبلیغی نصاب۔ اصلاح تو کر سکتے ہیں لیکن وہ اصلاح بھی نہیں کرتے ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو، بس نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ وہ چاہے جیسے پڑھو پڑھو۔ رفع الیدین کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ ہم مسئلے نہیں بتائیں گے، ہم مسائل پہ نہیں جاتے ہیں، فضیلت بتاتے ہیں۔ نماز پڑھو، کیا بتائیں گے؟ مسواک کر کے نماز پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ ایک بار مسواک کرو گے 70 گنا نماز میں اضافہ ہو جائے گا، یہ فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اس حدیث کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، یہ پیش کی جاتی ہیں، یہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پڑھو، کیسے پڑھو؟ نہیں، مسائل پہ مت جاؤ۔ صاحب بخاری شریف کی حدیث میں نماز کا یہ طریقہ لکھا ہوا، ایسے پڑھو؟ نہیں، حدیث سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بس نماز پڑھو جیسے پڑھنا چاہو پڑھو۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ نہیں، اس پہ مت جاؤ، پڑھو۔ تم پڑھتے ہو تو پڑھو، نہیں پڑھتے ہو مت پڑھو، لیکن پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ ہے تبلیغی جماعت۔ اس سے پوچھو کیا پہنچایا تم نے؟ کیا پہنچایا تم نے؟ بہت زیادہ اگر کوئی آدمی جانکار ملا، جیسے میں بامبے جا رہا تھا ٹرین کے اندر، رمضان کا مہینہ تھا، اب بہرحال ان لوگوں نے روزہ افطار کرنے کے بعد نماز پڑھی تو میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، مجبوری تھی، کیا کریں؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب روزہ افطار کیا ہے، ہمیں مولانا تو سمجھتے ہی نہیں تھے وہ کہ بیٹا تم نے روزہ افطار کیا اور نماز بھی پڑھ لیں، میں نے کہا پڑھ لو۔ تو اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے جو دور سے چھلک جاتا ہے، دیوبندی بریلوی میں پتہ نہیں چلا، دونوں نیچے باندھتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو دور سے پتہ چل جاتا ہے کیا یہ اہل حدیث ہے، میں نے اوپر نیت باندھی۔ اب وہ بیچارہ مولوی تو تھا نہیں، امیر تھا اس چلے کی جماعت کا، کہنے لگا کہ آپ نے اوپر نیت باندھی ہے۔ میں نے کہا کیوں، غلط ہے کیا؟ کہا نہیں مولوی صاحب غلط تو نہیں ہے تو دونوں طریقہ جائز ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی پہلے باندھتے تھے اوپر نیت، بعد میں منع کر دیا۔ میں نے کہا منع کیوں کیا؟ کہا کہ وہ لوگ بت لے کے آتے تھے اور اپنے بغل میں دبا لیتے تھے، اور آپ جو بار بار رفع الیدین کر رہے تھے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا تھا، جب لوگ بت دبا کے لاتے تھے تو آپ جو رفع الیدین کرتے تھے اللہ اکبر تو وہ بت گر جایا کرتا تھا، اس لیے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا۔ بعد میں اوپر نیت باندھنے کی حدیث بھی منسوخ ہو گئی ہے اور رفع الیدین بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا میرا اختلاف اس رفع الیدین پر نہیں ہے جو شروع میں کیا جاتا ہے، افتتاح میں اللہ اکبر، ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تم اللہ اکبر کہتے ہو، میرا اختلاف اس رفع الیدین پر نہیں ہے۔ یہ تو تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہی کہاں ہے؟ ہمارا اختلاف اس رفع الیدین پر ہے کہ رکوع میں جاتے تھے اللہ کے رسول تو رفع الیدین کرتے تھے، اور رکوع سے اڑتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ اور اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اڑتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے کہا میرا اختلاف اس رفع الیدین پر ہے، بدھ تو پہلی مرتبہ میں گر گیا اور تمہارا تو یقیناً گر گیا کیونکہ تم تو اوپر کان چھوتے ہو ایسے پکڑ اللہ اکبر، تو بدھ تو پہلی مرتبہ گر گیا۔ رکوع میں جاتے تھے تو کیوں کرتے تھے، رکوع سے اڑتے تھے تو رفع الیدین کیوں کرتے تھے؟ میرا اختلاف اس رفع الیدین پر ہے۔ کہنے لگا لگتا ہے لڑکا کچھ جانتا ہے، بولا لگتا ہے کہ بیٹا تمہیں کچھ معلومات ہے۔ کہنے لگا اوپر نیت بھی منسوخ ہو چکی ہے، اوپر نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا کیا کہا؟ اہل حدیث کو کہتے ہو کہ اوپر نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے؟ کہنے لگا ہاں ضعیف ہے، بلکہ ہمارے بہت سے مولوی کہتے ہیں موضوع ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک جاہل کی پہچان۔ آج کل چلہ کون کر رہا ہے؟ مولویوں کی کوئی جماعت نکلتی ہے،
کبھی دیکھا ہے کہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والا کبھی چلے کی گیا ہو؟ دارالعلوم ندوہ سے کوئی فارغ ہو کر چلے میں گیا ہو؟ اناڑیوں کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا، بندر کو اس طرح دے دو گے تو شیونگ کرے گا یا گردن کاٹ دے گا؟ آج جنہوں نے سب سے زیادہ انہوں نے دین کی گردنیں کاٹی ہیں، یہ 40 دن کا چلا کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے مفتی بنتے۔ میں نے ان سے کہا چل، میں نے مان لیا ناف کے نیچے نیت باندھنے کی حدیث صحیح ہے اور اوپر نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے، چل میں نے مان لیا موضوع ہے، چل میں نے مان لیا کہ منسوخ ہو چکی ہے، اگر سینے پر نیت باندھنے کی حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، منسوخ ہو چکی ہے، تو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو سینے پر نیت باندھنے سے کیوں نہیں روکا ہے؟ تمہارے گھر کی عورتیں سینے پر نیت کیوں باندھتی ہیں؟ اور ابو حنیفہ نے یہ کیوں کہا کہ عورتیں اوپر باندھیں مرد نیچے باندھیں؟ اور ان کا ایک شاگرد ابو حنیفہ کی ذہانت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اوپر نیت عورتوں کو اس لیے باندھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ عورتوں کی شہوت ان کے پستانوں میں ہوتی ہے، اور مردوں کو نیچے نیت باندھنے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ ان کی شہوت شرمگاہ پر ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ سیکس اسپیشلسٹ بتائی جا رہی ہے کہ کتنے جانکار تھے وہ، کتنے ماہر تھے۔ بتاؤ تو صحیح، بدنام سب سے زیادہ کس نے کیا ہے؟